کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پل کر جوان ہوئے؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی سعادت کوہ طور پر نصیب ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کیا دعائیں کی؟ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم کلام ہونے یعنی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا پورا واقعہ کیا ہے، تفصیل سے بیان کیجیے۔ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ بنی اسرائیل پر ظلم کرتے ہوئے تقریباً 400 سال گزر گئے۔ آخر وہ وقت بھی آیا جب فرعون کو نجومیوں نے اطلاع دی کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے اقتدار اور سلطنت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ اس سال بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے ان کو فوراً قتل کر دیا جائے، لیکن انسانی تدبیریں کب رک سکتی ہیں؟ بنی اسرائیل کی ایک برگزیدہ خاتون کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ بچے کی حفاظت کے خیال سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق والدین اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر بے حفاظت کے ساتھ رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ بچے کی بڑی بہن مریم سے کہا کہ اس کے پیچھے جاؤ اور دیکھو کیا ہوتا ہے۔ دریائے نیل سے ایک نہر شاہی محل میں جاتی تھی۔ صندوق اس نہر سے بہتا ہوا شاہی محل میں پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی ایک نیک خاتون تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ صندوق آ رہا ہے، جب اس کی نظر اس صندوق پر پڑی تو انہوں نے صندوق کو کھلوایا۔ بچے کو دیکھ کر اس کا دل محبت اور شفقت سے بھر گیا۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ اس بچے کو ہم گود میں لے لیں، شاید ہمیں اس سے کوئی نفع پہنچے، کیونکہ حضرت آسیہ علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی۔ اور فرعون کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی اور وہ راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ وہ بچہ جس کی وجہ سے بے شمار بچوں کو قتل کروایا جا رہا ہے، بے شمار بچوں کو زندہ پیدا ہوتے ہی زندہ جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا تھا، خود فرعون کے سائے میں پرورش پانے لگا وہ بچہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کے علاوہ آپ علیہ السلام کے ایک اور بھائی بھی تھے جس کا نام حضرت ہارون علیہ السلام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پل کر جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روحانی عظمت، علم و دانش اور جاہ و جلال کے بے شمار جسمانی قوت بھی عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کو بہت زیادہ قوت عطا ہوئی۔ ایک بار نادانی میں آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں سے ایک قبطی جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ اس غیر ارادی قتل پر آپ علیہ السلام کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اس گناہ پر استغفار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی اس دفعہ کی لغزش کو معاف کر دیا، لیکن فرعون کو جب اس واقعے کی خبر ملی، اطلاع ملی تو اس نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اس حکم کی خبر ملی تو مصر سے روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مدین کے راستے میں ڈال دیا جو فرعون کی ملکیت سے بہت زیادہ باہر تھا۔ ایک طویل سفر کے بعد آپ علیہ السلام ایک کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا وہاں کچھ چراغے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں اپنی بکریوں کے لیے ایک طرف پانی لینے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور وہ لڑکیاں اپنے جانوروں کو پانی پلا کر جلد اپنے گھر واپس چلی گئیں۔ وہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ انہوں نے جا کر اپنے والد سے اس اجنبی کا، اس شخص کا جو ہے وہ ذکر کیا جس نے کنویں پر ان کی مدد کی تھی بکریوں کو پانی پلانے کی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تمام حالات سے مطلع کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور انہیں اطمینان دلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں، بشرط یہ کہ تم 8 سال تک میری خدمت کرو اور 10 سال پورے کرو تو تمہاری طرف سے احسان ہوگا، تمہاری طرف سے مجھ پر جو ہے وہ بہت بڑا احسان ہوگا۔ آپ علیہ السلام مان گئے۔ 10 سال کے بعد آپ علیہ السلام اپنی زوجہ اور صاحبزادے کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ کوہ طور پر پہنچے تو رات کا وقت تھا۔ یک کوہ طور کی داہنی جانب آپ علیہ السلام نے روشنی دیکھی، نور دیکھا تو سمجھے کہ آگ ہے۔ بیوی سے کہا کہ تم یہی ٹھہرو، میں وہی آگ جو ہے وہ لے آؤں۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام طور کی طرف بڑھے۔ ایک عجیب منظر دیکھا، ایک درخت سے نور کی روشنی پھوٹ رہی تھی اور تمام وادی اس نور کی روشنی سے معمور تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت کے عالم میں خاموش
کھڑے تھے۔ یکایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارے پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان طوا میں ہو، میں نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے غور سے سنو۔ بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، صرف میری ہی عبادت کرو، میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ اور اس وقت آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے، 2 معجزات آپ کو عطا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا پھینکنے کا حکم دیا۔ عصا زمین پر گرتے ہی ایک حیت ناک اژدہے میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے، اور حکم ہوا کہ ڈرو نہیں، ہاتھ بڑھا کر پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پکڑتے ہی وہ عصا بن گیا۔ دوسرا حکم ہوا کہ اپنا ہاتھ بغل سے لگا کر نکالو، وہ کسی عیب کے بغیر چمکتا دھمکتا نکلے گا۔ پھر حکم ہوا کہ ان معجزات کے ساتھ فرعون کے پاس واپس جاؤ، کیونکہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اس کو دین حق کی دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، میرا سینہ کھول دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کھول دے، تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا مددگار وزیر بنانے کی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی۔ ارشاد ہوا، موسیٰ تیری دعا قبول ہوئی۔ اس وقت مصر میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ پھر دونوں کو حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں لے کر فرعون کے پاس پہنچ جائیں اور اس سے سب سے پہلے نرمی سے بات کریں، شاید وہ غور و فکر کرے یا پھر اللہ کے عذاب سے ڈر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، میری یاد سے کسی بھی وقت غافل مت ہونا، ہر وقت میری یاد کرتے رہنا، میری حمد و ثنا کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔